بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دو تین باتوں کی وضاحت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس بات کی تائید کی جائے اور تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اہل علم اور ائمہ مساجد ہیں، ان پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور کسی بھی طور پر ایسا نہیں ہو رہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یا صدر پاکستان نے مساجد کو انڈر کنٹرول کر دینے یا جبری طور پر ایک خاص قسم کا لکھا ہوا خطبہ آپ کو پڑھ دینے پر مجبور کر دینے کا کوئی آرڈر پاس کر دیا۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اور جب آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 31 کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو قومی سطح پر انفرادی اور اجتماعی طور پر ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ جس میں وہ اسلام کے مطابق انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے زندگی کو بہتر انداز سے بسر کر سکیں۔ پھر آئین کا آرٹیکل 230 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے عمل درآمد کرانا نہیں بلکہ سفارشات پیش کرنا، خاص طور پر آئین پاکستان اور ہماری تعزیرات اور قوانین سے متعلق، اور خاص طور پر کونسل رہنمائی کرتی ہے پارلیمان کی، صوبائی اسمبلیوں کی اور قومی اسمبلیوں کی، اور یقیناً اس میں آپ جانتے ہیں کہ صدر، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یہ تمام تینوں چیزیں پارلیمنٹ کی تعریف میں ہی یہ چیزیں داخل ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت واضح طور پر چیئرمین صاحب نے، جس طرح سے ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بعد میں ایک تفصیلی خط کی صورت میں بھی اس کو کونسل سے جاری کروایا ہے کہ نمبر 1، یہ صدر پاکستان کی خواہش پر یہ سفارشات مرتب کی گئیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حکومت نے اس کو قبول نہیں کرنا بلکہ رد کر دینا، بلکہ یہ صدر پاکستان کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ایسے موضوعات مرتب کیے جائیں کہ ہمارے ہاں، کیونکہ عمومی طور پر جب ائمہ مساجد کے پاس وہ خاص مضامین یا موضوعات نہیں ہوتے کہ جو اصلاح معاشرہ سے متعلق ہوتے ہیں تو نتیجتاً اور بالکل نہیں ہوتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں درس قرآن یا درس حدیث یا کسی خاص پیٹرن کے مطابق دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو نمبر 1، یہ جبری نہیں ہے، یہ اختیاری، یہ صدر پاکستان کی خواہش کے مطابق یعنی ان موضوعات کو مرتب کرنے کی کونسل نے اپنی آئینی حدود میں رہ کر سفارشات مرتب کی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ صرف کسی ایک مکتبہ فکر کے شخص نے ان موضوعات کو مرتب نہیں کیا، ابھی ایک ابتدائی مسودہ تیار کیا گیا ہے، اس کو مفتی زبیر صاحب نے اور پھر بعد میں کونسل کے تمام تر افراد نے اپنے اپنے عنوانات بھیجے، اور میرے سامنے اس وقت ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب کی بھی فہرست ہے، مفتی زبیر صاحب کی بھی فہرست ہے، میرے اپنے لکھے ہوئے موضوعات اس وقت میرے سامنے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اہل علم اور کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ائمہ مساجد کی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں بتائیں کہ کن کن موضوعات کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں چند ایک موضوعات آپ کو بتاتا ہوں جو ریکمنڈڈ ہیں، جو بعد میں اگلے اجلاس میں انشاءاللہ تعالی ایک فائنل مسودے کی صورت میں سامنے آئیں گے، اور مجھے بتائیں کہ ان میں سے کس موضوع پر یعنی کس امام مسجد کو یا کس مسلمان کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی روح، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، امت پر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی خدمات، تبلیغ اسلام میں صوفیہ کا کردار، اصلاح معاشرہ میں صوفیہ اور خانقاہ کا کردار، اسی طرح ایذاء مسلم کی شدت اور مذمت، اسلام میں شرم و حیا کا مقام، حسن معاشرت، دین کا معاشرتی انتظام، اسلام میں صفائی ستھرائی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، انسانوں سے محبت، تربیت اولاد، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کی مذمت، اولی الامر کے حقوق اور فرائض، منشیات کی لعنت، مسجد کی ذمہ داریاں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ عنوانات مرتب کرنے کے بعد ایک اختیاری طور پر امام مسجد تک پہنچا دیے جائیں اور اسے پوائنٹرز دے دیے جائیں کہ جناب یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ احادیث ہیں، آپ ان کے پیش نظر اپنی گفتگو کو اور اپنی تقریر کو مرتب کریں، تو اس میں کیا مذائقہ ہو سکتا ہے؟ اس میں وقت طلب کام ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام خطباء نے یہی ہم سے سوال کیا ہے کہ وہ جب جمعے کے خطبے کے لیے یا کسی دینی تقریب کے لیے تیاری کرتے ہیں تو موضوع کی تلاش میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع کی تلاش میں ان کے لیے ایک معاون دستاویز کی حیثیت اختیار کر لے گی، اور ضروری نہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی مساجد ہیں وہ لازماً اس کو اختیار کریں، یہ بالکل اختیاری ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب یہ تیار ہو جائے تو پھر ہم علماء کرام کے ساتھ رابطے کریں گے۔ اسلام آباد کی جو ہماری مرکزی اسلامی نظریاتی کونسل کا دفتر ہے، یہاں کانفرنس ہال میں ان کو بلائیں گے، پشاور
کراچی، لاہور، کوئٹہ، دیگر علاقوں میں ہم جائیں گے، وہاں علماء کے سامنے پیش کریں گے، ان کے اجتماعات کا انعقاد کریں گے اور ان کو یہ آئیڈیا ان کے سامنے پیش کریں گے. تو جو بھی پسند کرے ان کی مرضی ہوگی، کوئی زبردستی، کوئی جبر اس سلسلے میں. ظاہر اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کوئی ایسی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کے اوپر کوئی نظام یا کوئی نصاب یا کوئی موضوع زبردستی ٹھونس دے اور ان کو مجبور کرے کہ ان موضوعات کے علاوہ اور ایسے ہی بات نہیں. دیکھیں عثمانی صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری نفسیات کیا ہے. یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں خوف کی نفسیات میں نہیں جینا چاہیے، اعتماد کی نفسیات میں جینا چاہیے. اور اس میں ہم نے ماضی کو دیکھنا ہے. ماضی میں ہو سکتا ہے اس قسم کی کوششیں ہوئی ہوں، اور مجھے جو تاریخ سے تھوڑا بہت معلوم ہے تو اس میں یہ ہے کہ صدر ایوب کے زمانے میں اس قسم کی کوشش ہوئی تھی. اس وقت حکومتیں بڑی مضبوط بھی تھی، تو ایسی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے. تو ایسے ممالک جو ہیں آس پاس ہمارے موجود ہیں کہ جہاں پہ سرکاری خطبے اور سرکاری تقریر کے علاوہ کوئی تقریر نہیں ہو سکتی، لیکن پاکستان ایسا ملک نہیں ہے. تو ہمیں بالکل اعتماد کے ساتھ جینا چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا. کسی کے ذہن میں یہ بات آئے بھی، کسی کے دل میں یہ بات آ بھی جائے، کوئی اس قسم کی سوچ رکھ بھی لے، تو یہ زمینی حقیقت کے طور پہ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیے اویس بھائی، ہم بار بار جس کا تکرار کے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام عمل درآمد کروانا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے نفاذ کی ذمہ داری لے. کونسل کا بنیادی کام سفارشات پیش کرنا ہے اور بالخصوص قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی رہنمائی فراہم کرنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے ساتھ اس کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے قابل ہو سکیں. آپ دیکھیے کہ جس طرح پہلے میں تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کا پورا ایک سیناریو کیا ہے اور کیا مقاصد ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمیں مسلسل تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مساجد کے ائمہ ہیں عمومی طور پر ہمیں لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ایسے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے عمومی طور پر، اگرچہ ہمارے ہاں بعض ائمہ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ اور عقائد کے حوالے سے، لیکن عمومی طور پر یہ شکایت رہتی ہے کہ جناب ہمیں ایسے عنوانات سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا نہ دین سے تعلق ہوتا ہے اور نہ دنیا سے تعلق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مدینہ طیبہ کی ریاست کو قائم فرمایا تھا، ریاست مدینہ منورہ میں مسجد کا کردار کیا ہے. مسجد ایک ایسے معاشرتی ادارے کے طور پر وہاں پر استعمال ہوا کرتی تھی، ایک ایسا مرکز ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر صفہ کی فرسٹ ریزیڈینشل یونیورسٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے، کہ جہاں پر مختلف صحابہ کرام اپنے تمام تر معمولات کو ترک کرنے کے بعد ایک ایسی ریزیڈینشل یونیورسٹی میں آ کر قیام پذیر ہو گئے کہ جہاں پر وہ دین کا باقاعدہ علم حاصل کرتے ہیں. اسی مسجد میں نکاح کرانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اسی مسجد سے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اسی مسجد میں قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں. اور اسی مسجد سے ریاست مدینہ منورہ میں باقاعدہ فوجوں کو ڈپلائی کیا جاتا تھا، سفیروں کو روانہ کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی سفیر وہاں پر آیا کرتا تھا تو باقاعدہ اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں گفتگو کیا کرتے تھے، اور مسجد میں ہی مشاورت کے لیے باقاعدہ مجلس قائم ہوا کرتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کونسل کی طرف سے اصلاح معاشرہ کے لیے یہ 100 مضامین جو تمام یعنی کونسل کے مختلف مکاتب فکر کے اہل علم جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی مشاورت سے موضوعات طے کیے جانے والے ہیں اور اس کا ایک بنیادی مسودہ تیار کیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بالخصوص اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایک بہت ہی بہتر قدم ہے، اور یقیناً اس پر آگے عمل درآمد کے لیے مختلف مذہبی تنظیموں، جماعتوں اور ائمہ مساجد کو تعاون کرنا چاہیے. دیکھیے پہلی گزارش تو میں میڈیا سے یہ کرنا چاہوں گا کہ خبر کو اسی طرح سے نشر کیا جائے جس روح کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. اب مثال کے طور پر مختلف ٹی وی چینلز پر یہ ہیڈنگز لگی ہوئی ہیں، ٹکٹس چل رہے ہیں کہ مساجد جمعہ کے خطبات حکومتی ہدایات پر ہوں گے. اب اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ حکومت آپ کو ڈائریکٹ کرے گی اور حکومت نے جبر کیا ہے کہ حکومتی ہدایات کے اوپر آپ باقاعدہ خطبات جمعہ دینا شروع کریں گے، بلکہ ان کی طرف سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ اختیاری ہے. دیکھیے ہمیں خبریں درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پروپیگنڈا نہ ہو، کنفیوژنز پیدا نہ ہوں.
آن دا ادر سائڈ یہ ہے کہ اعتماد کی فضا کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. دیکھیے نیکی اس وقت بظاہر کمزور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم غیر منظم ہیں، اس لیے ہم بظاہر کمزور نظر آتے ہیں. بدی بظاہر مضبوط اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں. تو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بدگمانی سے اجتناب کریں. اگر مستقبل میں جا کر کہیں ایسا کچھ ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو اس خیال سے باہر نکلیں. اور جو آپ کو اختیاری طور پر کچھ ایسی یعنی موضوعات آپ کو مرتب کر کے پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنا کوئی اچھا انپٹ دے سکیں. اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ وقتاً فوقتاً پورے پاکستان میں کوشش کی جائے گی کہ ہم مختلف مقامات پر ایسے پروگرامز منعقد کریں جہاں ائمہ مساجد کو بلوایا جائے. خود کونسل کے اندر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ویسے بھی رہتا ہے، اور باقاعدہ ائمہ مساجد کو بلا کر ان کو باقاعدہ بتایا جائے کہ اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور ان کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر یہ پیش نظر رہے کہ سخت گرمی کا، جس طرح آپ نے کہا، تو ہماری جمعے کی نماز کا موضوع سخت گرمی سے اجتناب نہیں ہے، بلکہ ہمارے عقائد، اعمال اور معاشرے کی اصلاح ہے. اور یہی بات ہے جس کی بار بار تکرار کی جا رہی ہے. سخت مہنگائی ہو گئی اور مہنگائی پہ گفتگو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مہنگائی ایک اس کا کوئی بنیادی ریلیونس ہمارے مذہب کے ساتھ نہیں ہے. آپ جب عقائد اور عقائد کے ساتھ آپ اصلاح معاشرہ کی بات کریں گے تو یقیناً ضمناً یہ موضوعات بھی کہیں نہ کہیں آتے ہیں. اب آپ ذخیرہ اندوزی کریں گے تو مہنگائی ہوگی نا. تو اسی طرح کے موضوعات ہی تو ہیں جو اس میں معاشرے کی اصلاح کے لیے شامل کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.